اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت اور نقوش امامت میں ہم زندگی اور سیرت پڑھ رہے ہیں پہلے امام حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ اس میں ہم نے اس سے پہلے تاریخ ساز دوراہا یعنی بعد پیغمبر مولا کائنات جس مشکلات کا شکار تھے اور ان مشکلات کو کس طرح سے آپ نے نہج البلاغہ خطبہ شقشقیہ میں بیان فرمایا ہے۔ صحیح ہے۔ آج ہم پڑھیں گے اندرونی اور بیرونی خطرے، یعنی اس وقت جو خطرات تھے اندر کی طرف سے اور باہر کی طرف سے۔ چلیے پڑھیے تو مولانا وسیم صاحب قبلہ، دیکھیں آپ کیسے اردو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندرونی بیرونی خطرے۔ بیرونی جانتے ہو؟ باہری، ہاں۔ حضرت علی علیہ السلام ان خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جو آپ کے قیام کی صورت میں اسلامی معاشرے کے لیے رونما ہوئے ہو سکتے تھے۔ قیام اور مسلح کارروائی سے باز رہے۔ کیا مطلب؟ حضرت علی علیہ السلام ان خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، پیش نظر رکھنا یعنی سامنے رکھنا، صحیح ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ان خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ کے قیام کی صورت میں، اگر امام جنگ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرنے کا مطلب جنگ کرنا، جو امام کے قیام کی صورت میں اسلامی معاشرے کے لیے رونما ہو سکتے تھے۔ اگر امام تلوار اٹھاتے تو کون کون سی چیزیں تبدیلی ہو سکتی تھیں، کیا کیا واقعات ہوتے، کس طرح کے اس کے اثرات مرتب ہوتے۔ آپ نے کیا کیا؟ قیام اور مسلح کارروائی سے باز رہے، یعنی اسلحے والا کوئی کام انجام نہیں دیا، آپ نے جنگ کی کوئی ابتدا نہیں کی۔ پڑھیے۔ وہ داخلی اور خارجی خطرے کے جن کی بنا پر حضرت علی علیہ السلام نے مسلح قیام سے صرف نظر کیا، انہیں اس ترتیب سے مرتب کیا جا سکتا ہے۔ پڑھیے۔ انہیں اس ترتیب سے مرتب کیا جا سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں وہ داخلی اور خارجی خطرے جن کی بنا پر حضرت علی علیہ السلام نے مسلح قیام سے صرف نظر کیا، یعنی آپ نے مسلح قیام انجام نہیں دیا، صحیح ہے، انہیں اس ترتیب سے مرتب کیا جا سکتا ہے، وہ مندرجہ ذیل ہے۔ کیا ہے مولانا؟ پہلا پڑھیے غازی۔ اگر حضرت علی علیہ السلام حکومت اور خلافت پر قبضہ کرنے کی غرض سے طاقت اور مسلح قیام کا سہارا لیتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ آپ کے بہت سے ایسے عزیز افراد کے جو دل و جان سے آپ کی امامت اور خلافت کے معتقد تھے ان کو کھو دیتے۔ بس کہہ رہے اگر حضرت علی علیہ السلام حکومت اور خلافت پر قبضہ کرنے کی غرض سے، امام چاہتے کہ میں خلافت پر کیا کر لوں؟ قبضہ کر لوں، اور مسلح قیام کا سہارا لیتے اور اسلحہ اٹھا لیتے، تو سب سے پہلا کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ آپ کے بہت سے ایسے عزیز افراد، ایسے باوفا افراد کہ جو آپ کے ہر مشکل میں آپ کے ساتھ تھے، جو دل و جان سے آپ کی امامت و خلافت کا یقین رکھتے تھے، ان کو آپ کیا کرتے؟ کھو دیتے۔ ظاہر ہے معرکے میں کوئی نہ کوئی شہید تو ہوتا، تو امام کے انصار ہی کتنے تھے، صحیح ہے، تو وہ بھی جو ابھی آپ کے حامی و ناصر تھے وہ بھی کیا ہوتے؟ قتل ہو جاتے۔ چلیے آپ پڑھیے مولانا۔ اس کے علاوہ
اصحاب پیغمبر میں سے بہت سے وہ افراد کے جو امام کی خلافت سے راضی نہیں تھے وہ بھی مارے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اصحاب پیغمبر میں سے بہت سے وہ افراد جو امام کی خلافت سے راضی نہیں تھے، لیکن تھے تو صحابی پیغمبر. صحیح ہے، چاہے ادھر سے رہتے چاہے ادھر سے رہتے، قتل تو ہوتے کہ نہیں ہوتے. یہ افراد اگرچہ ولایت اور رہبری کے مسئلے میں ایمان کے مد مقابل تھے اور اس کے کینے اور حسد کی بنیاد پر کہ جو ان کے دلوں میں تھا وہ اس بات پر راضی نہیں تھے کہ امام علیہ السلام حکومت کی باغ ڈور سنبھال لے. ہاں، اب یہاں دیکھیں کہنے بہت سے وہ افراد جو امام کی خلافت سے راضی نہیں تھے وہ بھی مارے جاتے. یہ افراد اگرچہ ولایت اور رہبری کے مسئلے میں امام کے مد مقابل تھے، مد مقابل یعنی سامنے تھے. صحیح ہے، اور اس کینے اور حسد کی بنیاد پر جو ان کے دلوں میں تھا علی علیہ السلام کو لے کے، وہ اس بات پر راضی نہیں تھے کہ حکومت کی باغ ڈور، حکومت کی ذمہ داری علی علیہ السلام سنبھال لیں. پڑھیے سمار. لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرے تمام امور میں امام علیہ السلام سے کسی قسم کا اختلاف نہیں رکھتے تھے. لہٰذا ان افراد کے مارے جانے سے کہ تو بہرحال شرک و بت پرستی اور یہودیت اور مسیحیت کے مقابلے میں ایک اور قوت سمجھے جاتے تھے. مسلمانوں کی مرکزی قوت بہرحال کمزور ہو جاتی. اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر امام مقابلہ کرتے لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا، دوسرے تمام امور میں وہ لوگ کیا تھا، امام سے کسی قسم کا اختلاف نہیں رکھتے تھے، امام کی عظمت کو اقرار کرتے تھے، وہ بس خلافت کی باغڈور امام کا اس کو حق نہیں سمجھتے تھے. صحیح ہے، لہٰذا ان افراد کے مارے جانے سے جو بہرحال شرک و بت پرستی سے کیا تھے، باز تھے، مشرک نہیں تھے، بت پرست نہیں تھے مسلمان، اور یہودیت اور مسیحیت کے مقابل میں قوت سمجھے جاتے تھے. اگر مقابلہ، یہ تو مسلمانوں کے بیچ کی بات ہے، اگر مقابلہ یہودیوں سے ہوگا تو یہ مقابلے میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ عیسائیوں سے مقابلہ ہوگا تو یہ لوگ مقابلہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کافروں سے ہوگا تو یہ مقابلہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے. تو اگر آپس میں ہی مارے جائیں گے تو پھر ان کے مقابلے میں کمزور پڑ جائیں گے کہ نہیں پڑ جائیں گے؟ تو کہا جو مرکزی قوت ہے اسلام کی بحیثیت مسلمان، تب کیا ہے، وہ کمزور ہو جائے گی. ظاہر ہے چونکہ اپنے بڑے بڑے افراد جو بہادر افراد ہیں وہ مارے جائیں گے. پڑھیے وقار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام اپنے خطبے میں اسی مسئلے کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت خدا نے پیغمبر اکرم کی روح قبض کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بولیے آرام سے بولو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں، کی روح قبض کی. قریش نے خود غرضی سے اپنے کو ہم پر مقدم سمجھا، ہم کو کہ جو امت کی رہبری کے لیے سب سے زیادہ اہل تھے اپنے حق سے محروم کر دیا. لیکن میں نے دیکھا کہ اس مسئلے میں صبر و تحمل، مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور تفرقہ پیدا کرنے اور ان کا خون بہانے سے بہتر ہے. بس ہاں، امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام علیہ السلام اپنے خطبے میں اسی مسئلے کے متعلق یہ فرماتے ہیں بھائی چونکہ تھے تو صحابی وہ سب. صحیح ہے، کہ جس وقت خدا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کی، قریش نے خود غرضی سے اپنے کو ہم پر مقدم سمجھا. جو قریش تھے انہوں نے کہا کہ ہم کیا ہیں، مقدم ہیں. صحیح ہے، یعنی اپنے آپ کو آگے سمجھا. ہم کو جو امت کی رہبری کے لیے سب سے زیادہ اہل تھے انہیں حق سے کیا کر دیا،
محروم کر دیا. لیکن میں نے دیکھا کہ اس مسئلے میں صبر و تحمل مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور تفرقے سے کیا ہے؟ پیدا کرنے اور ان کا خون بہانے سے بہتر ہے. پڑھیے علی عباس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ لوگوں نے ابھی جلد ہی اسلام قبول کیا تھا اور ان کا دین اس دودھ سے بڑی مشق کی طرح تھا کہ جو ابل رہی ہو اور چھوٹی سی غلفت نہیں بیٹا، غفلت. اور چھوٹی سی غفلت اور سستی اس کو برباد کر سکتی ہے اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی اسے الٹ سکتا ہے. چونکہ لوگوں نے ابھی جلدی ہی اسلام قبول کیا تھا، زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا تھا ان کو مسلمان ہوئے، اور اس کا دین اس دودھ سے بھری ہوئی مشق کی طرح تھا. یعنی اگر ایک مشق میں دودھ بھر دیا جائے، کسی برتن میں دودھ بھر دیا جائے، ان کا دین ویسا ہی تھا. کیسا؟ کہ جو ابل رہی ہو، یعنی نکل رہا ہو اس میں سے دودھ باہر آ رہا ہو، پانی باہر آ رہا ہے، اور چھوٹی سی غفلت اور سستی اس کو برباد کر سکتی ہے. مثلا اگر یہ دودھ ابل رہا ہے، اس میں سے باہر آ رہا ہے، اور ہم اور ٹیڑھا کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ سارا کا سارا بہ جائے گا. اب ایسے میں جن کا ایمان ابھی کمزور ہے، اگر مسلمان آپس ہی میں لڑنے لگ جاتے، وہ بولتے ہیں ہم ہی نہیں اچھے تھے، کم سے کم ہم تو اپنے میں متحد تھے. آج کتنے مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان ہو کے بعد پھر اپنے اس پہ واپس ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ چونکہ جب ہماری حالت کو دیکھتے ہیں کہ ہم انجمن بازیاں کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی کو مارے جا رہا، تو کہے کہ مسلمان ہو، اس سے اچھا تو ہم کیا تھے؟ کافر تھے. تو وہ بھی وہی کہتے. صحیح ہے. تو کہا یہ ان کا ایمان ایسا تھا جیسے کسی مشق جو ابل رہی ہے، بھری ہوئی، اور چھوٹی سی غفلت اور سستی اس کو برباد کر سکتی ہے کہ پورا کا پورا دودھ بہ جائے، اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی اسے الٹ سکتا ہے. صحیح ہے. ذرا سا ایسے دھکا مارے گا، سارا دودھ کیا ہو جائے گا؟ بہ جائے گا. تو امام اگر کوئی اقدام کرتے تو وہ مسلمان جو نئے مسلمان تھے ان کے لیے کیا ہوتی؟ مشکلات. تو دو باتیں ہوئیں. ایک تو بزرگ صحابی مارے جاتے، اسلام کی قوت مد مقابل میں یہودیوں کے مقابلے میں کیا ہوتی؟ کمزور پڑتی. اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا جو نئے مسلمان تھے جن کا دین ابھی مضبوط نہیں تھا، صحیح ہے، وہ ویسے ہی تھے کہ جیسے کیا ہوتی ہے؟ بھری ہوئی مشق ہوتی ہے کہ ذرا سی غلطی اس کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. چلیے مولانا آپ پڑھیے ذیشان صاحب. چونکہ بہت سے قبائل اور گروہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری برسوں میں مسلمان ہوئے تھے کہ جو ابھی ضروری اسلامی تعلیمات سے واقف بھی نہ ہوئے تھے، اور ایمان کے نور نے ان کے دلوں کی گہرائیوں میں نفوذ بھی نہیں کیا تھا. کیا مطلب مولانا؟ چونکہ بہت سے قبائل اور گروہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری برسوں میں مسلمان ہوئے تھے. بھائی فتح مکہ کب ہے؟ سن 8 ہجری میں ہے. 8 ہجری میں. رسول کی وفات کب ہے؟ سن 11 ہجری میں. صحیح ابتدا ہی میں ہے نا. ربیع الاول ہے، سفر دوسرا مہینہ ہے، 28 سفر. صحیح دوسرا مہینہ ہے 11 کا، یعنی 10 ہجری تک مانیے. صحیح مانو ہے کہ نہیں؟ تو جہاں 8 یعنی 2 سال کا عرصہ ہے، 2 سال میں کتنے پکے مسلمان ہو سکتا ہے کوئی؟ بھائی آپ سب کو 13-14 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے پیدا ہوئے، اب کتنے پکے مسلمان ہیں؟ تو جس کو ابھی 2 برس ہو، پوری زندگی اس نے کیا کیا ہے؟ کفر کے آگے سجدہ کیا ہے، بت کے آگے سجدہ کیا ہے، کفر میں رہا ہے. تو ظاہر ہے کیا ہوگا؟ ابھی ان کو اسلامی تعلیمات کا علم نہیں ہے. نماز کیسے پڑھی جائے گی نہیں معلوم ہے، روزہ کیسے رکھا جائے گا، قرآن کی تلاوت کیسے کریں گے. تو کہا ایمان کا نور ان کے دلوں میں موجود نہیں تھا. پڑھیے شفا بطول. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی خبر ان میں پھیلی تو ان میں سے بعض نے ارتداد اور بت پرستی کی طرف بازگشت کا پرچم بلند کر دیا اور مرد
مدینہ میں عملی طور پر حکومت اسلامی کی مخالفت کرنے لگی اور اسلامی ٹیکس کی ادائیگی کے لیے بھی آمادہ نہیں تھے، اور جنگ جنگی کی ساز و سامان جمع کر کے، دیکھو کہاں دیکھ سامان رہے ہو، جمع کر کے مدینے کو شدید دھمکی دینے لگے۔ ہاں مولانا کیا شدید ہوا دھمکی دینے کہ لگے۔ جب رسول اس اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی خبر ان میں پھیلی، صحیح ہے کہ رسول اس دنیا میں باقی نہیں رہے، تو کیا ہوا، ان میں سے بعض نے ارتداد کیا، جو ابھی نئے نئے مسلمان تھے وہ کیا ہو گئے، مرتد ہو گئے، اپنے دین کی طرف واپس ہو گئے، صحیح ہے، اور بت پرستی کی طرف بازگشت کا پرچم بلند کر دیا۔ کیا ہم بازگشت یعنی پلٹنا، صحیح ہے، اور بت پرستی کی طرف پلٹنے کا انہوں نے کیا کیا، پرچم بلند کر دیا، اور مدینے میں عملی طور پر حکومت اسلامی کی مخالفت کرنے لگے، باقاعدہ اسلامی جو حکومت کی اس کی کیا کی انہوں نے مخالفت کی، اور اسلامی ٹیکس کی ادائیگی کے لیے بھی آمادہ نہیں تھے کہ وہ اسلام کا ٹیکس دیں گے، اور جنگی ساز و سامان جمع کر کے مدینے کو شدید دھمکی دینے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے اسلحے جمع کر لیے، لوگ جمع کر لیے، نیزے جمع کر لیے، تلواریں گھوڑے جمع کر لی، اور مدینے ہی والوں کو کیا کرنے لگے، دھمکی دینے لگے۔ ہاں حسین فاطمہ آپ پڑھیے۔ اسی بنا پر نئی حکومت نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو مرتدوں اور باغیوں کی بغاوت کے کچلنے کے لیے تیار کیا، اور آخرکار مسلمانوں کی کوشش کی بدولت بغاوت کی آگ بجھا دی گئی۔ ایسے حالات میں جب اسلام کی اسی بنا پر نئی حکومت نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو مرتدوں اور باغیوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے تیار کیا، ایک حصہ مسلمانوں کو تیار کیا کہ تاکہ جو باغی ہیں اور مرتد ہیں ان کو کیا کریں، کچل دیں، اور آخرکار مسلمانوں کی کوشش کی بدولت بغاوت کی آگ بجھا دی گئی، لیکن ایک دم صحیح طریقے سے ہوا اس کا یہ کام نہیں، بلکہ مالک بن نویرہ کا واقعہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ مالک بن نویرہ جو صحابی رسول تھے، اور رسول اکرم نے ان کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیج رکھا تھا، وہ زکوٰۃ جمع کرتے تھے، جب انہیں رحلت پیغمبر کی اطلاع ملی وہ مدینے آئے زکوٰۃ دینے کے لیے، تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہا جو رسول کا صحیح جانشین ہوگا اسے زکوٰۃ دوں گا۔ زکوٰۃ نہ دینے کے سبب کیا کیا گیا ہے، ایک لشکر بھیج کے باقاعدہ ان کی بیوی کے ساتھ زنا کیا گیا، ان کی جو بیوی حاملہ تھی ان کے پیٹ میں ان کے پیٹ کو چاک کیا گیا، صحیح، جناب مالک ابن نویرہ کو شہید کیا گیا۔ تو سوچئے کہ اس میں کیا ہوا، اسی لیے اسٹار بنایا، آئیے اسٹار پہ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، اسٹار پہ آئیے۔ البتہ اس کلام کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ابو بکر کے تمام اعمال و افعال کو من جملہ مالک ابن نویرہ کے قتل کی تائید کرتے ہوں، سمجھ رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب یہاں کہا گیا کہ اسی نئی حکومت اس بنا پر نئی حکومت نے سب سے پہلا یہ کام کیا، کچھ لوگ جو نئے مسلمان تھے وہ مرتد ہوئے، لیکن نئی حکومت نے کام کیا کیا، مسلمانوں کے ایک گروہ کو مرتدوں اور باغیوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے تیار کیا، اور آخرکار مسلمانوں کی کوشش کی بدولت بغاوت کی آگ بجھا دی گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولا کائنات تمام اعمال سے کیا تھے، راضی تھے، صحیح ہے، جو ظلم ہوا ہے مالک ابن نویرہ کے ساتھ اس کی تردید بھی کی ہے مولا کائنات نے، پڑھا ہے کہ نہیں مالک ابن نویرہ کا واقعہ؟ کیوں تنظیم، کیا تم نے اردو نہیں پڑھی ہے نا، سوم میں چاروں میں پنجم میں کسی میں تو ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا جی، کسی کو یاد ہے کہاں ہے یہ مالک ابن نویرہ کا واقعہ؟ مجھے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ چلیے دیکھیے اب ہم پڑھ لیں، پڑھنے میں ہم لوگ کمزور ہیں، ٹھیک ہے جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم پڑھیں آگا؟ حسین پڑھیے۔ ایسے حالات میں کہ جب اسلام کی رجعت پسند دشمن ارتدادی کا پرچم بلند کیے ہوئے تھے اور اسلامی حکومت کو دھمکیاں دے رہے تھے، حضرت علی کے ہرگز درست نہ ہوتا
کہ آپ دوسرا پرچم بلند کر کے حکومت کے خلاف قیام کریں۔ ایسے حالات میں کہ جب اسلام کے رجعت پسند دشمن، یعنی پلٹنے والا جو مسلمان ہوا پھر پلٹ گیا، ارتداد کا پرچم بلند کیے ہوئے تھے، وہ لوگ کیا تھے؟ مرتد ہو چکے تھے، یعنی اپنے دین کی طرف پھر گئے تھے، اور اسلامی حکومت کو کیا دے رہے تھے؟ دھمکیاں دے رہے تھے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے کیا درست ہوتا کہ آپ بھی ایک الگ سے پرچم لے کے کھڑے ہو جاتے اور حکومت کی مخالفت کرتے؟ کہا ایک طرف تو مخالفت نہیں ہے، صحیح ہے، تو کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے ہرگز درست نہ ہوتا کہ آپ دوسرا پرچم بلند کر کے حکومت کے خلاف قیام کریں، صحیح ہے۔ اور بس یہاں پہ ہم لوگ رکتے ہیں انشاءاللہ۔ امام اپنے خط میں جو مصر کے لوگوں کو لکھا تھا، اس سے ہم لوگ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، لیکن یہ دو باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں کہ امام نے قیام کیوں نہیں کیا۔ آپ سے پوچھا جائے گا اگر کہ صحیح ہے کہ بعد وفات پیغمبر امام علیہ السلام کا مسلح قیام نہ کرنے کے اسباب تحریر فرمائیں، صحیح، تو آپ کیا سبب لکھیں گے؟ ابھی دو سبب ہم نے پڑھے، صحیح ہے، انشاءاللہ اور سبب ہم پڑھیں گے، والحمدللہ رب العالمین۔